बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के नायब सदर और वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी जनाब वकार मेहदी साहब, हमारे सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आजिज धामरा साहब, सिंध के दीगर ओहदेदार साहबान, कराची डिवीजन के सदर जनाब सईद गनी साहब, जनरल सेक्रेटरी नागौरी साहब, कराची डिवीजन के सारे ओहदेदार और मकबूजों के स्टेज पे कराची के 6 जिले सदूर साहबान और एमपीए साहबान और एमएलए साहबान, लेकिन वो दूर तक देखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, जियाले, ओहदेदार, मोहतरम ख्वातीन और हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जिया सबसे पहले कुछ चंद चीजें कहना चाहता हूं। अगर तकरीर लंबी हो जाए तो जरा बुरा मत मानना। किसी ने कहा कि छोटी तकरीर करो, लेकिन मैं इस खुशी के दिन पर छोटी तकरीर क्यों करूं? सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करना चाहता हूं। सिंध के कोने कोने से निकले हुए उस अवाम को सलाम पेश करना चाहता हूं जिन्होंने अपने चेयरमैन का साथ दिया, अपने चेयरमैन की लॉन्ग मार्च में शरीक हुए और लॉन्ग मार्च में शरीक होकर मेरे तेरे चेयरमैन ने सियासत की काया पलट दी, सियासत को चेंज करके दिखा दिया। 2 महीने की तैयारी, जब जियाले तैयार हुए तो सिर्फ 2 महीने की तैयारी और 2 महीने में मेरे चेयरमैन की सरबराही में आपने वो मार्का मार के दिखा दिया कि जिसमें अब कह रहे हैं हम, इमरान था, बिलावल है। दोस्तों, ये सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें सलाम फिर से पेश करूं कि तुमने 2 महीने में मेरे चेयरमैन और जनाब आसिफ अली जरदारी ने इमरान को इबरत का मकाम बना दिया, इमरान को इबरत का मकान बना दिया। ये हम इस आइन के रखवाले रहे हैं हमेशा। तुम हमें कहते हो कि हम मुल्क के गद्दार हैं। मैं आइन के लिए मरा हूं। एमआरडी की तहरीक में मैंने खोड़े खाए हैं। एमआरडी के तहरीक में आइन को बहाल कराने के लिए मैंने गोलियां बर्दाश्त की है आइन को बहाल करने के लिए। मैंने जेलें काटी हैं आइन को बहाल करने के लिए। ये आज की जद्दोजहद नहीं है। ये आज की जद्दोजहद नहीं है कि जिसने कभी पार्लियामेंट की अगर बेइज्जती की हो तो पीपल्स पार्टी चुप करके न बैठी थी न बैठेगी। ये
میں جب ایم آر ڈی کے لیے مر رہا تھا، تم تو عمران خان کھیل کھیل میں تھے، کبھی امریکہ کے کسی کے ساتھ تھے تو کبھی لندن میں کسی کے ساتھ تھے، عوام کے ساتھ نہیں تھے۔ میں مر رہا تھا عوام کے ساتھ، میں کوڑے کھا رہا تھا، پاکستان کو بچایا پیپلز پارٹی نے، ایم آر ڈی نے بنایا اور آگے چلے۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ محب وطن میں نہیں ہوں، غیر محب وطن کا تو تم نے نام دے لیا، تم نے آئین پر حملہ کیا، تم نے اسپیکر کو مجبور کیا، تم نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا، تم نے وہ ہر غیر آئینی حرکت کی ہے جو مشرف کرتا تھا، اور کیوں نہ کرتا، کیونکہ تم اس کے چمچے بھی تھے مشرف کے، مشرف کے چمچے بھی تم، آئین کی پرواہ نہ کرنے والے بھی تم، اور ہمیں بولتے ہو۔ ہمیں بولنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہو، ارے بھٹو صاحب کو بننے کے لیے وہ سفر بھی یاد کرو جو گڑی خدا بخش تک ہم نے کیا۔ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ابھی بھی تو تم دم دبا کے بھاگ گئے نا اسمبلی سے، ابھی بھی اسمبلی سے دم دبا کے بھاگے ہو۔ ہم بھی تو تھے نہ تھوڑے، ہم تو اس وقت بھی اسمبلی میں بیٹھتے تھے جب ہم صرف 70 آئے بنے تھے، ہم تو اس وقت بھی اسمبلی سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، آج بھی نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ تم فیس نہیں کر سکتے ہو، تم سامنا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے دم دبا کے بھاگے ہو تم۔ اب دم دبا کے بھاگنے والے کو پاکستان کے لوگوں نے پہچان لیا، اداروں نے پہچان لیا، سپریم کورٹ نے پہچان لیا، تمہارے ان دوسرے اداروں نے بھی پہچان لیا جس نے تمہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو اب تو تمہارا میرا نعرہ یہی ہے، ارے میں سندھی میں بھی تو کہہ دوں کچھ، ارے اس کا نعرہ ہے یہ، عمران کوڑو 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 ہے کوڑو۔ ہم نے تمہاری تکلیف دیکھی تھی، ہم نے تمہاری تکلیف دیکھی تھی جس کے لیے ہم نکلے تھے، ہم نے پاکستان کی تکلیف دیکھی تھی جس کی وجہ سے ہم نکلے تھے، اور نکلے ہیں تو آئینی راستہ اختیار کیا، آئینی طور پر ہم سارے اکٹھے ہو کر تمہارا ملیا میٹ کر دیا، تمہاری ناکام حکومت سے ہم نے جان چھڑائی ہے، اور تمہیں مبارک ہو کہ تم آج آزادی سے سوچ سکتے ہو پاکستان کے لیے۔ یہ آدمی تو وہ تھا جو لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا تھا، جو لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا تھا، اسی طرح سے جیسے اس کے پہلے آقاؤں نے ڈیوائڈ کیا اس ملک کو، اسی طرح سے تمہارا بھی کام تھا۔ اب ہم کل کے لیے کام کریں گے، پیپلز پارٹی والے کام کریں گے، دوسری جماعتوں کے کام کریں گے، الیکشن کروائیں گے، چاہے بائی الیکشن ہو چاہے جنرل الیکشن ہو، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انشاءاللہ جس طرح سے آپ کا جوش دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے آئے ہی نہ، ہو سکتا ہے آپ کا مقابلہ بھی نہ کرے، لیکن ہم نے پکا طے کیا ہے، اس ملک کو بنانے کا قسم اٹھایا ہے۔ بے نظیر صحابہ کے ساتھ قسم اٹھایا تھا، بھٹو صاحب کے ساتھ قسم اٹھایا ہوا ہے، آج بلاول کے ساتھ یقین کے ساتھ اور قسم کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں ایک جمہوری معاشرہ مقرر کریں گے، جمہوری ماحول بنائیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، ہم نے ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی والوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور کردار ادا کرنا کیسے ہوگا؟ اب ہم نکلیں گے گھروں سے، اب ہمارا مقابلہ جو ہوگا وہ روڈوں پر ہی ہوگا، چاہے چیئرمین کا استقبال کرنا ہو، چاہے کوئی جلسہ ہو، ہم مقابلے کی ہمت کرتے، ارے عمران کو گرا دیا ہے تو عمران کو بنا بھی سکتے ہیں۔
نعرے نے کام دکھایا. یہ گو نیازی کو اب تو جا چکا, اب صرف اس طرح سے ہے کہ کسی جھوٹے کا اس معاشرے میں مقام نہیں ہونا چاہیے. عمران کا نعرہ ہے ہی ہے, عمران جھوٹا, عمران 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 عمران, یہی نعرہ ہونا چاہیے, یہی نعرہ ہونا چاہیے. ابھی تو اس سے سب نے کھل دیے, کہ پول کھول کے رکھ دیے ہیں, پول کھول کے رکھ دیے ہیں. اب اس کا کوئی اس معاشرے میں پوچھنے والا انشاءاللہ نہیں رہے گا. ہاں, پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی قربانیاں دی تھی, آج بھی قربانیاں دے گی, آئندہ بھی آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا, وہ ضرور آئے گا دن. اور باقی سال ایک ہی ہے نا, ایک سال میں تم نے کام کرنا ہے. اور بلاول کو پاکستان کا کیا کون 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 ہاں بہت. اب میں سمجھتا ہوں اب کافی ہو گیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کو یہ خوشی مبارک ہو, آپ کا کل مبارک ہو. آپ کو بہت مہربانی. کراچی میں کلفٹن 3 تلوار پر پیپلز پارٹی کا جشن نجات اس وقت جاری ہے. نثار کھوڑو خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میدان سے بھاگنے نہیں دیں گے. ضمنی انتخاب میں کراچی کے عوام انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. جشن نجات جلسے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سندھ کے لوگوں کے ساتھ عمران خان کی دشمنی تھی. عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے. عمران خان نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ تمہارا کھیل ختم ہو چکا, اب مزید لوگوں کو نہیں بہکا سکتے. ان کے اپنے وزیر اعلیٰ اس نااہل سے تنگ تھے. عمران خان کو عزت کبھی راس نہیں آئی. جمہوری قوتوں نے جس طرح نیازی کو نکال باہر کیا ہے, عامروں کے لیے یہ سبق آموز ہے. کراچی میں کلفٹن 3 تلوار پر پیپلز پارٹی کا جشن نجات جاری ہے, اور نثار کھوڑو کارکنان سے خطاب کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا اس معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر کارکنان سے خطاب کریں گے. اس سے پہلے مراد علی شاہ بھی موجود تھے اور کارکنان سے انہوں نے خطاب کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہم نہیں, وہ خود اپنے آپ کو غلط ثابت کرتے رہے. سیاسی قوتوں نے مل کر جمہوری طریقے سے عمران خان کو نکال باہر کیا ہے. نثار کھوڑو کی جانب سے بھی کہا گیا کہ عمران خان کا اس معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا, اور یہ واحد پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی جس نے ان کا تختہ الٹ دیا. نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین بحال کروانے کے لیے جیلیں کاٹی ہیں. ہم پھر سے ملک میں جمہوری ماحول بنائیں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. ان کا یہ کہنا تھا نثار کھوڑو کا کہ اب عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. عمران خان کو سندھ کے لوگوں سے دشمنی تھی. اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو, اس وقت کراچی میں کلفٹن 3 تلوار کے علاقے پر پیپلز پارٹی کا جشن نجات اس وقت جاری ہے, جس سے اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی خطاب کیا تھا, اور اس وقت نثار کھوڑو خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا اس معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. انہیں میدان سے بھاگنے نہیں دیں گے. ضمنی انتخاب میں کراچی کے عوام انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. جشن نجات جلسے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سندھ کے لوگوں کے ساتھ عمران خان کی دشمنی تھی. عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے.